ایک نوجوان آئے، کہنے لگے حضرت مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں بے چین ہوں، مجھے سکون نہیں مل۔ حضرت نے فرمایا 2 رکعت توبہ پڑھو، آنکھوں سے رو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف ہے۔ اگلے دن پھر آئے، کہنے لگا حضرت مجھے سکون نہیں۔ حضرت نے ایک شعر کہا، مجھے اس شعر سے بڑا نفع پہنچا ہے، آپ کو بھی وہ سناتا ہوں۔ شیطان مردود ملعون جو مایوس کرتا ہے انسان کو، حضرت نے عجیب شعر پڑھا، فرمانے لگے یہ آہوزاری جو ہے نا، رونا اللہ کی بات، اس کو معمولی نہ سمجھ۔ تو شعر یہ کہا، دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ایک صاحب آئے، بڑے پریشان تھے گناہوں کی وجہ سے، ایسا شیطان نے مایوس کیا ہے، انہوں نے کہا میرا جی چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں، اپنے آپ کو مار لوں، وہ بھی حل نظر نہیں آتا ہے، اور اس قدر طبیعت کے اندر خوف طاری ہے، میں دریا میں چلا گیا، فلاں چلا گیا، سکون نہیں آیا۔ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میری بات سنو، قرآن کریم 5واں پارہ ہے، آخری آیت، وہ یہ ہے، حق جل شانہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر؟ خداوند کریم کو عذاب دے کر تمہیں کو مزہ آتا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے ہمارا خالق، ہمارا مالک اور ہمارا رب کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر؟ خدا کو خدا تو مان لو، اس کے شکر گزار بندے بن لو، اللہ تو بڑا قدر کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا۔ میں ایمانداری سے عرض کرتا ہوں، خداوند کریم کو پانا ہو سچے دل سے، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وظیفہ 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک آنسو یا جمع کا سب لفظ ہے، دموع 3 آنسو نکال دو، اور پھر وہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ یا اللہ بالغ ہونے سے لے کر آج تک مجھ سے جتنی غلطیاں اور گناہ سرزد ہوئے ہیں، اللہ جی میں معافی مانگتا ہوں، اور پھر اپنے گناہوں کا ذکر نہ کرو، بھول جاؤ۔ حکیم اختر صاحب کا ایک تاریخی جملہ، فرمانے لگے اے انسان تو غور کر، تو گناہوں کو یاد کرنے کے لیے آیا کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے آیا؟ کیوں گناہوں کو یاد کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہا ہے؟ اللہ نے تو تجھے کہا تھا فذکرونی، اور تو صبح سے شام سے لے کر اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہے۔ حکیم الامت مجدد الملہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ فرمانے لگے، ایک مٹھی بھر بارود جب پہاڑوں میں رکھتے ہیں، یہ سیمٹ والے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اس کا، چھوٹا سا میں جب ایک مٹھی بھر بارود میں یہ قوت ہے کہ پہاڑوں کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، تو کیا خداوند کریم کی وہ رحمت جو کائنات کے ذرے ذرے پر پھیلی ہوئی ہے، غیر محدود رحمت ہے، یہ ہمارے گناہوں کے بارودوں کو نہیں اڑا سکتی؟ www.darsequran.com